بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم قادیانیت، اسلام و سائنس کے کٹہرے میں اس میں سے کچھ اقتباسات سن رہے تھے۔ آئیے اگلے پارٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ یہاں مرزا صاحب کی آنکھوں پر گفتگو ہو رہی ہے، ان کی بینائی پر۔ آنکھیں چرانا، یہ صفحہ نمبر 50 ہے۔ یہاں عرفان محمود برق صاحب ایک عنوان باندھ رہے ہیں، آنکھیں چرانا۔ مرزا قادیانی ہر کسی سے آنکھیں چرا کر بات کرتا تھا۔ مرزا بشیر احمد قادیانی راکم ہے، مطلب یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بیٹے ہیں، مرزا بشیر احمد صاحب۔ وہ اپنی کتاب سیرت المہدی، یہ انہوں نے اپنے ابا جان کی توصیف میں اور ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم بیان فرماتے تھے کہ میں حضرت صاحب کے مکان کے اوپر کے حصے میں رہتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ حضرت صاحب کے گھر کی عورتوں کو یہ باتیں کرتے سنا ہے کہ حضرت صاحب کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب آنکھیں ہر وقت نیچی اور نیم بند رہتی ہیں۔ نیز مولوی شیر علی صاحب نے بیان کیا کہ باہر مردوں میں بھی حضرت صاحب کی یہی عادت تھی کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ نیم بند رہتی تھیں۔ یہ حوالہ ہے جی سیرت المہدی حصہ دوم، صفحہ نمبر 77۔ اس کے مصنف ہیں مرزا بشیر احمد قادیانی صاحب۔ اس کا اصل حوالہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں جی، یہ اصل حوالہ ہے سیرت المہدی، یہ PDF سے لیا گیا ہے، 363 یہاں صفحہ ہے اور حصہ دوم۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سیرت المہدی جو آج کل PDF میں مل رہی ہے، یہاں ان لوگوں نے کافی قطع برید کی ہے، لیکن پھر بھی کچھ حوالہ جات ہمیں مل جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی، کسی طریقے سے بھی اس کو چھپانا چاہیں وہ حقیقت ہی ہوتی ہے۔ پھر بھی ان لوگوں نے کافی حوالہ جات نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن کتنی یہ نکالتے، یہ پوری کتاب کو تو ختم کر نہیں سکتے کہ اس کی ایک ایک سطر جو ہے وہ مرزے کی خد و خال کی نشاندہی کر رہی ہے، اس کے حقائق بتا رہی ہے ہمیں۔ یہ اس کا ایک صفحہ اور دوسرا صفحہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ آخر تک جاتا ہے۔ اور یہاں میں ایک آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ان کی روایت نمبر 406 ہے۔ اگر PDF کا کوئی صفحہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں روایت نمبر 406 دیکھیں گے تو آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ آگے مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب ہمراہ چند خدام کے فوٹو کھنچوانے لگے تو فوٹوگرافر آپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا آنکھیں کھول کر رکھیں ورنہ تصویر اچھی نہیں آئے گی، اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکلف کے ساتھ، یعنی بڑی تکلیف کے ساتھ آنکھوں کو کچھ کھولا بھی، مگر وہ پھر اسی طرح نیم بند ہو گئیں۔ اب وہ تھیں بیچارے مرزا صاحب کی آنکھیں ایسی، تو وہ جتنی بھی کوشش کرتے تو وہ کھل نہیں پاتی تھیں، بڑے تکلیف سے انہوں نے کھولنے کی کوشش تو کی، لیکن پھر بھی کھل نہ پائیں آنکھیں، کیونکہ یہ حضرت صاحب جو تھے مرزائیوں کے نبی، وہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، اگر تھوڑا بہت نظر آتا تھا تو اس کے سے وہ گزارا کر رہے تھے۔ میں مرزائیوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایک نبی کے بارے میں بھی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، کسی ایک کے بارے میں بھی بتا دیں کہ ان کی وہ اندھے تھے، معاذ اللہ کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدھ انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی رو کے آنکھیں چلی گئی تھی، بینائی کچھ دیر کے لیے چلی گئی تھی، وہ بھی بینائی پوری نہیں گئی تھی، تو جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ
यूसुफ के फ़राक में रो रो के उनकी आंखों की बिनाई चली गई, तो वो फिर उनकी आंखों की बिनाई वापस आ गई थी। ये भी तारीख के अंदर हमें मिलता है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा आ गई थी। तो बहरहाल ये मिर्ज़ा साहब की आंखें कैसी थी, इनकी बिनाई कैसी थी, इसके बारे में आपने सुना। अब इसके असल हवाला की जानब हम लौट, ये सीरतुल महदी हिस्सा दोम 364 सफ़ा है। ये रवायत नंबर 407 ये आपके सामने हाईलाइट की गई है, इसको आप देख। ये अगला सफ़ा है, सफ़ा नंबर 51। PDF में इस तरीके से ये पिक्चर है, शायद आपको भी इसी तरीके से दिखाई दे, लेकिन मिर्ज़ा की असल पिक्चर भी हम आपको दिखा देते हैं जो इस जगह पे लगी हुई है। PDF से ये सफ़ा इस तरीके से दिखाई देगा। ये मिर्ज़ा साहब की तस्वीर जो उधर लगी हुई है इस किस्म की, ये आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी। इसका देख लें, इस बेचारे का बैठने का अंदाज़ देख लें, शक्ल सूरत इसकी देख लें। बहरहाल इस मिर्ज़ा साहब की तौसीफ़ पर ही हम कुछ सुन रहे हैं, आगे मज़ीद बहुत कुछ है, आप इसको भी मुलाहज़ा करें। लेकिन अगले सफ़े की जानब हम बड़े, सफ़ा नंबर 52 है। आंखें चुरा चुरा के बातें करना ये किन लोगों का शेवा होता है, यहाँ कुछ हम फेस रीडर डॉक्टर्स की राय देखते हैं। चेहरा शनासी की मशहूर किताब मैन एंड फेस में लिखा है, जिन लोगों में खुद एतमादी की कमी होती है, इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो अपने मुखातब की तरफ ना देखने की पूरी कोशिश करते हैं। वो मुसलसल आंखें चुराने में रहते हैं। बाज़ औक़ात हम इसलिए भी दूसरों की तरफ गुफ्तगू के दरमियान नहीं देखते कि अपने मुखातब से बहुत कुछ छुपा रहे होते हैं। कोई हमसे अचानक सवाल कर बैठे तो बेइख्तियार किसी हद तक चौंक कर हमारी आंखें सवाल करने वाले की तरफ देखती हैं और फिर फ़ौरन अपने आप को चुराने लगती हैं, क्योंकि हमें वो सवाल अच्छा नहीं लगता। वो लोग जिनके अंदर मुजरिमाना एहसासात मौजूद हों या किसी जुर्म का इर्तिकाब करके उसे मुसलसल छुपाने में मसरूफ़ हों, उनका भी यही वतीरा होता है कि वो अपनी आंखें चुराते रहते हैं। कानून से मुतल्लक माहिरीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि तफ्तीश और पूछगिछ के दौरान आंखें चुराने वाले अफराद में से 80% या तो मुजरम होते हैं या बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। ये आपने सुना मिर्ज़ा साहब की आंखों के बारे में साइंसी तहकीक। मज़ीद अगले पार्ट में हम कुछ अर्ज़ करते हैं, अगले पार्ट को भी देखें। अस्सलाम वालेकुम।